یہ کہانی پاکستان کے ہر اس شخص کی ہے جو دیکھتے دیکھتے اس قدر امیر ہو گیا کہ اس کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے اور کاروباری شخصیت بھی، لیکن کہانی بیان کرنے والے نے اپنے اس ناول میں ان تمام حربوں اور شاطرانہ چالوں کو ایک ترتیب سے بیان کر دیا جو کسی بھی ایشیائی ملک میں امیر ہونے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ محسن حامد کے اس ناول کا نام ہے ابھرتے ایشیا میں کیسے غلیظ حد تک امیر بن سکتے ہیں۔ ایک کشمیری نژاد پنجابی گھرانے میں پیدا ہونے والے محسن حامد کی عمر کا بیشتر حصہ امریکہ اور برطانیہ میں گزرا۔ وہ برطانوی پاکستانی ہے جو خود کو مخلوط النسل پکارتا ہے۔ اپنے 2 ناولوں کی وجہ سے مغربی دنیا میں بہت مقبول ہے اور پاکستان کا مغرب زدہ انگریزی پڑھ کر خود کو ممتاز بنانے والے طبقے کا بھی وہ بہت محبوب لکھاری ہے۔ اپنی تحریروں کے بارے میں اس کا اپنا تبصرہ ہی بہت خوب ہے۔ اس نے کہا، ایک ناول دراصل ایک منقسم انسان کی اپنے آپ سے گفتگو ہوتی ہے۔ خوبصورت نثر لکھتا ہے۔ کہانی کی بنت کرداروں کی تخلیق اور سب سے بڑھ کر اختراع اس کے ناولوں کا خاصہ ہے۔ اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تخلیقی صلاحیت کا انکار ممکن نہیں۔ یہ ناول ابھرتے ایشیا میں کیسے غلیظ حد تک امیر بن سکتے ہیں۔ یوں لگتا ہے میرے ملک کے اس طبقے کی کہانی ہے جس کے قبضے میں اس ملک کی سیاست، حکومت، عدالت، مذہبی قیادت، تعلیمی نظام، غرض سب کچھ آ چکا ہے۔ ناول کی کہانی کی تکنیک دوسرے شخص کی داستان بیان کرنے والی ہے جس میں مصنف تم یا تو کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہانی سناتا ہے۔ اس ناول کی کہانی سے صرف نظر کرتے ہوئے مجھے صرف اس ناول کے عنوان میں چھپی سنجیدگی اور اس کے 12 ابواب کے عنوانات کے متعلق گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ اس ناول کے یہ 12 ابواب صرف ابواب نہیں بلکہ وہ 12 مدارج اور سیڑھیاں ہیں جن پر چل کر ایک شخص امیر ترین لوگوں کے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ امیر بننے کے راستے کی پہلی سیڑھی اس کے پہلے باب کے عنوان میں پنہا ہے۔ عنوان ہے شہر منتقل ہونا۔ آج کا جدید شہر دراصل وہ مقام ہے جہاں انسان انسانوں سے بے بہرہ ہو کر صرف اور صرف اپنے مستقبل کے لیے سرگرداں ہوتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں ایک معاشرتی ضبط ہوتا ہے۔ آپ وہاں کوئی ایسا دھندا نہیں کر سکتے جو گاؤں والوں کی تباہی و بربادی کا باعث ہو، لیکن شہر میں منشیات سے لے کر اغوا، برائے تاوان اور ملاوٹ کے کاروبار تک ہر چیز بآسانی ممکن ہے۔ شہری زندگی صرف اور صرف فرد کی زندگی ہے جو کوہنیاں مارتا، لوگوں کو رستے سے ہٹاتا، گراتا، محروم کرتا، یہاں تک کہ قتل کرتا ہوا ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ دوسرے باب کا عنوان ہے تعلیم کا حصول۔ یہاں بھی ایک مخصوص تعلیم کا ذکر ہے جو اس لیے نہ ہو کہ آپ صاحب علم بننا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے ہو کہ آپ اس کے ذریعے سرمایہ کمانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں قابل عزت وہ ڈگری ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت زیادہ ہے۔ تیسرے باب کا عنوان بہت اہم ہے اور یہ امیر ہونے کی اصل کنجی ہے۔ اس کا عنوان ہے یعنی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ اگر آپ پر کسی بھی قسم کی محبت کا بھوت سوار ہو گیا تو آپ غلیظ حد تک امیر نہیں بن سکتے۔ یہ محبت وطن سے بھی ہو سکتی ہے اور انسانیت سے بھی۔ اگر آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی وطن یا انسان سے محبت پیدا ہو گئی تو یوں سمجھ لیں آپ کی منزل کھوٹی ہو گئی۔ اگلے باب کا عنوان ہے مثالیت پسندوں سے دور رہیں۔ وہ لوگ جو اپنے خوابوں میں ایک ایسی دنیا آباد رکھتے ہیں جس میں ظلم و زیادتی نہ ہو، ہر کسی کی عزت و تکریم ہو، سب کو ان کی محنت کا معاوضہ ملے، اخلاقی اصولوں کی برتری ہو، اس طرح کے خوابوں میں رہنے والوں سے پرہیز بہت ضروری ہے ورنہ یہ آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے۔ 5ویں باب کا عنوان ہے کسی گرو یا استاد سے سیکھو۔ جب آپ میں پہلی والی 2 خصوصیات پیدا ہو جائیں تو پھر آپ کے سامنے منزل واضح ہو جائے گی۔ ایسے میں آپ کو کسی ایسے تجربہ کار شخص کی رہنمائی میں آنا چاہیے جو تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ناپاک حد تک امیر بن چکا ہو۔ اس کی رہنمائی میں آپ کی شخصیت میں جو نکھار آئے گا اس کا نتیجہ اگلے باب کے عنوان صرف اپنے لیے کام کرو میں نظر آتا ہے۔ یعنی اگر آپ
خیرات بھی کرو تو اس کے پس پردہ بھی آپ ہی کی ذات کا فائدہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ بے غرضی یا دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنا امارت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب چونکہ آپ امارت کے سفر کے راہی بن چکے ہیں تو پھر آپ کو امیر بننے کے راستے کے بہت سے ہتھیاروں کو بھی استعمال کرنا پڑے گا۔ 7ویں باب کا عنوان ان ہتھیاروں کے استعمال کے متعلق ہے۔ تشدد کے استعمال کے لیے خود کو تیار رکھو۔ اس عنوان میں ایک درس چھپا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے مخالفین کو کچلنا ہوگا، انہیں ترقی سے روکنا ہوگا۔ نہ صرف مخالفین بلکہ اگر ایک عام آدمی بھی آپ کے راستے کی رکاوٹ بننے لگے تو اس کو روکنے کے لیے تشدد سے کبھی ہاتھ مت روکنا، بلکہ تشدد کو اپنی کامیابی کے لیے اشد ضروری خیال کرنا۔ تشدد کا استعمال کرتے ہوئے آپ گرداب میں آ سکتے ہو، آپ پر مقدمات بھی بن سکتے ہیں۔ ان سب سے بچ نکلنے اور جرم کے چھینٹے دامن پر پڑنے سے روکنے کے لیے جو گر ہے اس کا راز 8ویں باب کے عنوان کسی بیوروکریٹ کی رفاقت، دوستی اور ساتھ بھی ضروری ہے میں پوشیدہ ہے۔ کسی اہم بیوروکریٹ کو ہر مرحلے میں اپنا بزنس پارٹنر اور رفیق کار بنا کر رکھو، اس کی طاقت اور سمجھ بوجھ ہی آپ کی منزلوں کو آسان بناتی رہے گی۔ امیر بننے اور مزید امیر بننے کے لیے آپ کو معاشرے میں تفریق، ہجان، خوف اور قتل و غارت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ آپس میں ہی الجھے رہیں۔ یہ اصول 9ویں باب کے عنوان یعنی جنگ و جدل کے تخلیق کاروں کی سرپرستی کرتے رہو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ گر جو آپ کو عام آدمی کی نفرت سے دور کرتا ہے اور لوگوں کو آپس کی جنگ میں الجھا کر اور اس دوران خوف بیچ کر مزید سرمایہ کمانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس سرمایہ کے حصول کی دوڑ میں قرضہ لینا اور پھر اس قرضہ کو ہضم کرنا بھی ضروری ہے، جس کا راستہ 10ویں باب کے عنوان قرض کے ساتھ رقص میں بتایا گیا ہے۔ قرض آپ کے بزنس کو پر لگا دیتا ہے اور پھر قرض کی واپسی پر لے تو لال یا دیوالیہ بن کر ہضم کرنا آپ کو مزید امیر بناتا ہے۔ کتاب کے آخری 2 ابواب کے عنوانات وقتی زوال اور اس گھن چکر سے نکلنے کی حکمت عملی سے متعلق ہیں جو ناول کی ضرورت اور کرداروں کے انجام کے لیے شاید ضروری تھے، لیکن پہلے 10 ابواب کے عنوانات کے تحت آپ پاکستان کے کسی بھی غلیظ حد تک امیر سیاستدان یا کاروباری شخصیت کی سوانح عمری تحریر کر سکتے ہیں۔ ان سرمایہ داروں کا عروج انہی غیر انسانی اور غیر اخلاقی بنیادوں پر بنائے گئے طریقوں کا مرہون منت ہے۔ مشہور ناول گاڈ فادر کا ابتدائی فقرہ اس پوری کہانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یعنی ہر خوش بختی کے پیچھے ایک جرم ضرور چھپا ہوا ہوتا ہے۔